کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 471 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 703 ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لے۔ دایاں ہاتھ، اب وہ عربی میں لفظ کیا ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی یعنی کہ ہڈی کے اوپر، کوہنی کی ہڈی کے اوپر ہاتھ کو رکھ لے جائے۔ اور کوہنی کی ہڈی یہاں تک ہے، یہ پوری کوہنی کی ہڈی ہے نا، یہ یہاں تک ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، یہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب نماز میں ہاتھ لٹکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کوہنی کے ساتھ اس طرح رکھنے کا یعنی کہ حکم دیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر اس کی جگہ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر جو ہے الحمدللہ بیان ہوا ہے۔ یہ کاٹ لگا، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 323 ہے، کتاب الافتتاح ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 890 ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث میں الفاظ ہیں، اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، جو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قیام کی نماز میں ایک ہی کیفیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ تو لہذا نماز میں ہاتھ کہیں بھی لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے تفصیل جو ہے وہ آگے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھیں گے۔ پھر یہ جو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کی جو کیفیت ہے، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے ہی صفحہ نمبر 324 کے اوپر باب قائم کیا، باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کہاں رکھیں، باب یہ قائم کیا ہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 892 ہے کہ وہی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم وضع ید الیمنی علی کفہ الیسری ورزقہ والثائل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت، کلائی اور گٹھے کے درمیان میں رکھتے تھے۔ کلائی کی پشت، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اور یہ سا اور یہ گٹھا کوہنی کا اس کے درمیان میں رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ ہاتھ باندھنے کا یہ سنت طریقہ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ ایک آپ بھائیوں کے لیے 2 رکعت نماز پریکٹیکلی پڑھ کر بھی، بلکہ 4 رکعت نماز ایک نفلی آپ بھائیوں کو پریکٹیکلی ایک کر کے بھی عمل جو نا دکھا دیا جائے گا، تاکہ آپ پھر یہ ویڈیوز اور وہ طریقے کو آپ دیکھ کے اس کو اندازہ کر سکتے ہوں کہ یہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر یہ ہاتھ جو ہے وہ کس جگہ جو ہے وہ رکھنے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ابن خزیمہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 443 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ قبل افتتاح القراءۃ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 479 ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر یعنی اپنے سینے پہ باندھا، ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے کے اوپر دونوں ہاتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 268 ہے، حدیث نمبر 22026 ہے۔ قبیصہ بن حلب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل، کہ حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز کے اختتام کے بعد مقتدیوں کی طرف دائیں اور بائیں دونوں سے گھوم جایا کرتے تھے، یعنی مقتدی طرف رخ دائیں بائیں دونوں طرف سے کر لیا کرتے تھے گھوم کے، اور میں نے دیکھا کہ اس ہاتھ کو یعنی باندھتے، ان ہاتھوں کو باندھتے تھے سینے پہ، تو یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا کہ الیمنی دایاں ہاتھ بائیں پہ علی الیسری فوق المفصل، یعنی کہ کونی کے جوڑ پر۔
تو اس حدیث سے بھی پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جو ہے وہ نماز میں سینے کے اوپر باندھتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ سنن کبریٰ بہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ عقبہ بن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ، اس باب کے تحت حدیث نمبر 2337 کے تحت عقبہ بن صاحبان ان کی روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال ہوا اس آیت کے بارے میں فصلی لربک وانحر، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی یعنی کہ کلائی کی پشت پہ سینے کے اوپر باندھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پہ رکھ کے سینے پہ باندھنا، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے یہ کتاب المراسیل ہے امام ابو داؤد کی، مرسل ضعیف کی قسم ہے، لیکن جو روایات ہم نے پیش کی اس کی تائید کے اندر ہے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ میں آپ کو مرسل روایت بیان کر رہا ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر 139 کے اوپر امام طاؤس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ید الیمنی علی ید الیسری ثم یشد بہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے انہیں سینے پہ باندھ لیتے، اور وہ اس وقت حالت نماز میں ہوتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہاتھوں کو سینے کے اوپر نماز کے دوران سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اچھا جی،